میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، زیادتی کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، گھر کی نعمت ہے، والدین کی، اولاد کی نعمت ہے، ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور بھی ضرور اس نعمت میں اضافہ کروں گا، زیادتی کروں گا۔ ہر نعمت کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو آدمی شکر ادا کرتا رہتا ہے اور پریشانیوں پر صبر کرتا رہتا ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے، دنیا کے مصائب اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں بڑی جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے آزادی کا ملنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے کہ نعمت حاصل ہو جائے، یہ ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا کہ جس کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی کہ لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے کہ جو میرے رب کا حکم ہے اس رب کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، اس رب کے حکم کے مطابق اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ اس ملک کی بنیاد ہے۔ جب اس ملک کو بنایا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیوں کی داستان ہے۔ آج جو ہم آزادی سے پھر رہے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اس قربانی کا تصور ہم اس آزادی کے ماحول میں ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں۔ سن 1928 میں حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ کاش کہ کوئی ایک خطہ ایسا ہوتا جس میں اسلام کی بالادستی ہوتی، مسلمان اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے، اور اسلام کے مطابق ہی وہاں تعزیرات وہاں نافذ ہوتی، اسلامی قوانین نافذ ہوتے، اسلامی عدالتیں قائم ہوتی، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوتا۔ کاش کہ ایسا خطہ مسلمانوں کو مل جاتا۔ تو شروع سے ہی ایک سوچ یہ تھی کہ مسلمانوں کو آزادی ملے، مسلمان جو ہے اپنے دین کے مطابق عمل پیرا ہو سکے۔ اور سن 1930 میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلسہ کے اندر اسی صدارت کرتے ہوئے اسی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں سے یہ کہا کہ ایک خطہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے جس کے مطابق سارے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور پھر اس محنت کو شروع کیا گیا، اس کی کوششیں کی گئیں، اور یہ کوششیں اب سے شروع نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے سن 1857 کی جنگ ہے جس میں انگریز کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر تو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، لیکن وہاں سے ایک مشعل روشن ہوئی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر ایک روح پھونکی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی بیدار ہوا ہے۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے کتنے مسلمانوں کا قتل و غارت کیا ہے، کتنے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور سب سے بڑی اس بات کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ علماء ہی ان کے اندر دین کی بیداری کا ذریعہ ہے۔ جب یہ لوگ علماء سے کٹ جائیں گے، ان کے اندر دین کی بیداری ختم ہو جائے گی، پھر جیسے چاہو ان کے اندر اپنے نظام کو نافذ کرو، یہ غلامی پر بھی تیار ہو جائیں گے۔ اسے سب سے بڑی کوشش یہ کی گئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں، دین کے راہرو ہیں، دین کے راستے پہ چلانے والے ہیں، ایسا کرو کہ ان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ سب سے پہلے یہ کوشش کی گئی، اور اتنے علماء کو شہید کیا گیا اس کوشش میں کہ
تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح طور پر کہ دہلی سے لے کر پشاور تک اتنا علاقہ ہے، اس سارے علاقے میں یعنی روڈ کے کنارے کنارے جتنے درخت تھے، کوئی درخت بھی ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اتنے علماء کو شہید کیا گیا۔ گنگا اور جمنا اس کے دریا یہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے، یعنی مسلمانوں کی اتنی قتل و غارت کی گئی ہے کہ مسلمان آزادی حاصل نہ کر سکیں۔ اب یہ بات اس بات کی کوشش کی جانے لگی اور مختلف یعنی جلسوں میں مسلمانوں کے جو رہنما تھے اس بات کی کوشش کر رہے کہ جذبہ آزادی بیدار ہو۔ اب اس بات کی کوشش میں مسلمانوں کو کیسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے۔ 1938 اور 1939 کے جلسوں میں بھی قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے یہی بات پیش کی ہے دین کے بارے میں۔ 1939 میں جب یہ بات لوگوں کے سامنے آنے لگی، علماء کے سامنے آنے لگی یہ بات کہ انگریز کسی بھی طرح یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو یعنی ایک ریاست مسلمانوں کو مل سکے، خصوصاً علماء کے ہاتھوں میں یہ ریاست آ سکے، اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی انگریزوں کی طرف سے۔ تو اب مسلمانوں میں یہ اس بات کی فکر پیدا ہوئی، خصوصاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کسی طرح مسلمان حکمران جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں حکومت جانے کا گمان ہے کہ جن کے ہاتھوں میں حکومت حاصل ہوگی، ان کو ہی دین پر کاربند بنا دینا چاہیے، تاکہ اگر وہ دین پر کاربند ہوں گے تو سارے مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں گے۔ اسی نسبت سے علماء کا ایک وفد قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے 1939 میں، اور ان کے سامنے یہی بات پیش کی 1938 میں ان کے سامنے یہی بات پیش کی کہ آپ جو ہے نماز کی پابندی کریں۔ سب سے پہلی بات یہ پیش کی، اور اس ساری بات کے بعد انہوں نے اس بات کا عزم کیا، وعدہ کیا کہ میں عزم ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر 1939 میں جب ان سے ملتے ہیں تو دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس دین پر کاربندی کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو کوشش کرنے والے ہیں ان کے اندر دین ہونا ضروری ہے۔ تو اس بات کا بھی انہوں نے ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ خود بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جو ملک حاصل کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے لیے ایک آزاد خطہ ہوگا، اس کی بنیاد بھی کلمے ہی پر رکھوں گا۔ اور اس بات کی کوشش کی گئی، اور جب مسلمانوں کو دو خطوں میں آزاد کیا جانے جب مسلمانوں کو خطہ ملنا تھا، اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی انگریزوں کی طرف سے کہ مسلمانوں کو جو خطہ ملے وہ سارا خطہ اکٹھا نہ ہو۔ تو چند علماء نے اس بات کے بارے میں نظریہ پیش کیا، اس بات کی مخالفت کی کہ جو مسلمانوں کو خطہ ملنا چاہیے وہ سارا اکٹھا ہو، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، اس اعتبار سے اگر ان کی تقسیم کی گئی تو مسلمانوں کا وجود اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ تو جو مقصود ہے کہ مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ کر رہیں، مسلمان ایک منظم قوت بن جائے، وہ حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے مخالفت کی اس بات کی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس بات کا نظام نہ دیا جائے کہ جو تقسیم کی جا رہی ہے بر صغیر کی، وہ اس اعتبار سے نہ ہو کہ مسلمانوں کا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو، مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، مغربی پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے۔ لیکن جب پاکستان بن جاتا ہے تو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، اب ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، بعض لوگ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا کہ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک غصب شدہ زمین ہو، جیسے پاکستان کی حکومت کی کچھ زمینیں ہوتی ہیں، وہاں پر مسجد بنانے کے بارے میں لوگ اگر مسئلہ پوچھتے ہیں تو علماء مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر مسجد تعمیر نہ کی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زمین حکومت کی طرف سے ہے، حکومت کی زمین ہے، حکومت کی ملکیت میں ہے، تو حکومت کی اجازت کے بغیر وہاں پر مسجد نہ بنائی جائے۔ لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو مسجد بنانے کے بعد اب اس کے بارے میں حکم یہ دیتے ہیں علماء کہ وہاں اس مسجد کو اب گرایا نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کا گھر بن چکا ہے، اب اس کو گرایا نہ جائے۔
उससे पहले क्या मसला बताया था कि मस्जिद वहां पर ना बनाई जाए क्योंकि ये जमीन हुकूमत की इजाजत के बगैर ली जा रही है, लिहाजा वहां पर मस्जिद तामीर ना की जाए हुकूमत की इजाजत के बगैर। और जब मस्जिद तामीर हो जाती है तो अब मसला ये है कि अब अल्लाह के घर को गिराया नहीं जा सकता। यही बात पाकिस्तान बनने के बारे में थी कि जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त उलमा ने इस बात की, अपनी बाज़ उलमा ने इस बात की राय पेश की थी कि पाकिस्तान को इन लोगों के हाथों में ना दिया जाए जो मुसलमान को दो टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं, बल्कि मुसलमानों का सारा खित्ता इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन जब तकसीम हो गई तो अब पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जैसी मुमकिन है कोशिश की जाएगी कि इसकी हिफाजत की जा सके। उम्मीद है जो बात समझाना चाह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसमें दोस्तों भाइयों, पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी नेमत फरमाई है। अब जो पाकिस्तान बना है तो अब देखिए कितनी बड़ी कुर्बानियां इसके पीछे हुई हैं। जब मुसलमानों के यानी तकसीम हो रही थी और मुसलमान वहां से चलते हैं तो रास्ते में कितने कदर गारत होती है। ये हिंदू, सिख, ये अंग्रेज मुसलमानों कितने कदर गारत करते हैं। लाखों की तादाद में, एक तारीखी रिवायत के मुताबिक 10 लाख के करीब मुसलमान जो है वो ज़बा हुए हैं, जिसमें से 25,000 नौजवान लड़कियां वो कि यानी बेचारी बेगुनाह उनके साथ उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनकी इज्जतें तातार की जा रही हैं। किस बुनियाद पर कि इनको आज़ाद खित्ता क्यों हासिल हुआ है। एक मुझे साहिब मिले अपने शहर में डेरा इस्माइल खान में, जिनका खानदान वहां से हिजरत करके पाकिस्तान में आया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि यानी मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हुआ है, मुसलमान बच्चियों के साथ इतना जुल्म हुआ, औरतों के साथ इतना जुल्म हुआ कि अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही होती थी तो वो आते थे और यानी हिंदू और सिख आते थे, उस बच्चे को भी ज़बह कर देते थे, उस औरत का सीना पिस्तान भी वहां से काट देते थे। यही इतने ज्यादा जुल्म उन लोगों ने मुसलमानों पर किए हैं और फिर जाकर ये मुसलमानों को मुल्क हासिल हुआ। आज भी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो इसी बात की कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस मुल्क की आज़ादी खत्म की जाए। और इसका तरीका उन्हें पता है इस बात का कि जब तक ये इनकी जिंदगियों में इस्लाम रहेगा, इन मुसलमानों से इस मुल्क को छीना नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे पहली कोशिश ये करते हैं कि मुसलमानों के दिलों से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म किया जाए। और इस्लाम की मोहब्बत खत्म करने के लिए वो सबसे पहली कोशिश ये करते हैं कि उलमा से इनको काटा जाए। इस मकसद के लिए वो मीडिया के एतबार से भी, सोशल मीडिया के एतबार से भी कोशिश करते हैं और लोगों में आम तौर पर अफवाहों को फैलाकर, बातों को फैलाकर भी लोगों को दीन से दूर करने की कोशिश करते हैं और ऐसे शुबहों को शुबहात पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर इनका यकीन खत्म हो जाए। इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होना, इसके बारे में जो दिलों के अंदर यकीन है कि इसी में कामयाबी है, इस बात को खत्म किया जाए, इस बात के बारे में कोशिश की जाती है। और हमारे भोले बसरे मुसलमान उनकी बातों में आकर यानी उनकी बातों पे अमल पैरा होकर दीन से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि नमाज जैसी इबादत के नमाज को भी फजूल समझा जाता है बाज़ लोगों की नजर में। और मुसलमानों की औरतें जो घरों के अंदर दीन के मुताबिक भी गुजारना और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पर्दे जैसा हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म, उस हुक्म के ऊपर पैरा है, उसको आजादी निस्वा का नाम देकर उनको घरों से बाहर आने की कोशिश की जाती है, इस वजह से ताकि इनके अंदर बेदीनी फैले और जैसे चाहो इनको गुलामी पर ला सकते हैं। और गुलामी इतनी मुसल्लत कर दी जहनों के ऊपर कि अब उनकी जिंदगी को अपनाने के अंदर मुसलमान जो दीन से दूर लोग हैं वो अपनी खैर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी अपनाई जाएगी तो उसके अंदर हमें कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों भाइयों, इस्लाम का मकसद और दीन का मकसद ये नहीं, पाकिस्तान बनने का मकसद ये नहीं कि लोग जो है वो गुलामी को कबूल कर लें, गैर की गुलामी को कबूल कर लें, बल्कि हकीकी आज़ादी ये है कि अल्लाह के हुक्मों के ऊपर पैरा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की ज़िंदगी गुजारी जाए। ये हकीकी आज़ादी है जो इस्लाम से दूर लोगों से हटाकर, इस्लाम से जो दूसरे मजहब हैं उनसे हटाकर इस्लाम के मुताबिक अमल पैरा करके अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों पर पैरा होकर अल्लाह तबारक व तआला आखिर की सुरखरुई अता फरमाना चाहते हैं। इसमें दोस्तों भाइयों, इस बात की कोशिश हो कि हम पाकिस्तान के जो अल्लाह ताला की नेमत अता फरमाई है इसका शुक्र ये है कि इसके खैरख्वाह बने, जिस तरीके से भी मुमकिन हो हम इसके साथ खैरख्वाही का मामला करें।
جہاں ہم دیکھیں کہ اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، باطل قوتوں کے اعتبار سے اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی تعاون نہ کر۔ اپنے ہماری جو فوج ہے یہ پاکستان کی خیرخواہ، اس کے خلاف یعنی لوگ جو باطل قوتیں کوشش کرتی ہیں ان سے لوگوں کو دور کر کے اور ان کے دلوں میں ان کے بارے میں نفرتیں پیدا کر کے دلوں میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے لوگ ہٹ جائیں، تاکہ جس طرح بھی ممکن ہو ان کو باطل قوتوں کی غلامی ان کو دی جا سکے، کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو دوستو بھائیو، جو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک آزاد ملک عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے بڑھ کر اور نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے طرف متوجہ ہیں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا، اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا ہو، لباس کے اعتبار سے، شکل و شباہت کے اعتبار سے، ہماری گھریلو زندگی کے اعتبار سے، پوری زندگی کو ہم دیکھیں کہ ہمارے زندگی وہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے، یہ اس سے ہٹی ہوئی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے، یہ اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ شروع میں دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، تو اب جب مدینہ کو ایک اسلامی ریاست بنایا گیا ہے تو اب اس کی بنیاد کو دیکھا جائے اور پاکستان بننے کی بنیاد کو دیکھا جائے تو کافی حد تک مشابہت نظر آتی ہے کہ وہاں بھی مخالفت کرنے والے مشرکین تھے اور ان کے پیچھے جن کا ہاتھ تھا وہ یہود کا ہاتھ تھا۔ آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ ہندو ہیں اور ان کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے، وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب مدینہ بنا ہے تو مدینہ جب اسلامی ریاست بنا ہے تو اس کے پیچھے مسلمانوں کی کتنی زیادہ قربانیاں ہیں۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے اس سفر کے اندر، اس ہجرت کرنے کے اندر۔ اور اس طرح مسلمان جو ہندوستان سے پاکستان میں آئے ہیں، مسلمان جو ہجرت کر رہے تھے، کتنا ان کو شہید کیا گیا ہے، کتنی مشابہت ہے۔ اور مدینہ منورہ اس کی بھی نام کے اندر ایک پاکیزگی پائی جاتی ہے اور پاکستان کے نام کے اندر بھی ایک پاکیزگی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے مشابہت ہے۔ وہاں کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی اسلام کے نام پر بنیاد رکھی گئی ہے، ایسے ہی پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی ہے یہ بھی اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ پاکستان میں دنیا میں دو ریاستیں ایسے ہیں جن کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے، ایک سعودی عرب ہے، اس کی بنیاد بھی اسلام پہ ہے، پاکستان کی بنیاد بھی اسلام پہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اور اسلامی ممالک ہیں وہاں زبان اور وہاں کسی اور اعتبار سے وہاں پر ان کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے۔ اس میں دوستو بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر ناشکری کی، جیسے اللہ تعالیٰ پاک میں فرماتے ہیں ہمارے ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے کسی اعتبار سے، ایک تو ہے زبانی ناشکری اور ایک ہے عمل کے ذریعے ناشکری کہ باطل قوتوں کا ساتھ دینا، باطل کا ساتھ دینا، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے اندر عملی اعتبار سے دشمنی کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عملی اعتبار سے ناشکری کیا ہے کہ جو قوانین ہیں پاکستان کے، ان قوانین کے خلاف زندگی گزارنا، یہ بھی باطل قوتوں کا ساتھ دینا ہے حقیقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے دشمنی ہے۔ مثال دو، ایک مثال سے پاکستان میں آتی ہے کہ جیسے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے کہ بجلی کا بل ہر ایک نے ادا کرنا ہے۔ کوئی آدمی اگر بجلی چوری کرتا ہے تو یہ بھی حقیقی اعتبار سے ناشکری کر رہا ہے، عملی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کے اندر کوشش کر رہا ہے۔ تو جس بھی اعتبار سے ممکن ہو پاکستان کو قوت پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور سب سے بنیادی چیز جو کلمے کی زندگی ہے اس زندگی کے مطابق نہیں گزارنا ہو، اپنے اولادوں کو بھی اس بات کو سمجھانا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم پاکستان ملنے کی خوشی میں اس دن میں ہم 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں شریک ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوں، جیسا کہ بعض لوگ خوشی منانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے آس پاس بھی دیکھیں، جہاں کہیں بھی دیکھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس خاص دن میں، جلوہ اگست میں، ان کو روکا جائے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے روکا جائے۔ بعض لوگ خوشی منانے کے اندر مسلمانوں کی ایذاء کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔
تو کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی شکر کرنے والا اور ناشکری سے محفوظ رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق نصیب فرمائے۔